حضرت مولا علی کے زمانہ خلافت کے اندر ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو عورتیں ابھی پیدا ہونے والے بچے جو کہ لڑکا تھا اس کے ساتھ عدالت کے اندر حاضر ہوئی اور دونوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر کیونکہ میڈیکل سائنس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، نہ ہی ڈی این اے ٹیسٹ کرنا پاسبل تھا، لہٰذا یہ فیصلہ کرنا کہ کون سچ بول رہی ہے انتہائی مشکل کام تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ دونوں عورتوں کی باتوں کے اندر کوئی واضح فرق نہیں تھا، نہ کوئی گواہ تھا، نہ کوئی ظاہری علامت اور نہ کوئی ایسی نشانی جو کہ تھوڑا سا بھی ہنٹ دے سکے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام نے اپنی ذہانت سے اس وقت کے اندر جو فیصلہ دیا اس نے نہ صرف ان عورتوں کو حیرت کے اندر ڈال دیا بلکہ آج کی میڈیکل سائنس بھی حیران ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کوئی شخص اتنی ذہانت اور عقل مندی کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ حضرت علی نے یہ معاملہ سن کر دونوں عورتوں سے کہا کہ تم دونوں کا دعویٰ ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے جبکہ ان کی ماں ایک ہی ہو سکتی ہے، اور پھر آپ نے ان دونوں عورتوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنا دودھ نکالو تاکہ ہم اس کا وزن کریں۔ اور جب ان دونوں عورتوں نے اپنا دودھ کا نمونہ پیش کیا تو امام علی علیہ السلام نے دودھ کو تول کر اعلان کیا کہ جس عورت کے دودھ کا وزن زیادہ ہے دراصل وہی بچے کی اصل ماں ہے، کیونکہ اصل ماں کا دودھ بچے کی جسمانی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے اور فطرت اس کو زیادہ بناتی ہے۔ جب وزن کیا گیا تو ایک عورت کا دودھ دوسرے سے زیادہ نکلا تو امام علی علیہ السلام نے اس کو بچے کی ماں قرار دیا اور بچہ اس کو دے دیا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی مشیگن یونیورسٹی کی اس ریسرچ پر غور کریں جو کہ 2014 کے اندر جدید سائنٹیفک انسٹرومنٹ کی مدد سے کھوج کے بعد آج ہمیں ہو بہو یہی بتا رہی ہے کہ واقعی قدرتی طور پر انسانی جسم بنا ہی ایسا ہے کہ ماں کا دودھ لڑکے کے لیے الگ جبکہ لڑکی کے لیے بالکل الگ سے بنتا ہے۔ لڑکے کے لیے بننے والے دودھ کے اندر فیٹس، شوگر، نیوٹرینٹس اور کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں تاکہ وہ جسمانی طور پر مضبوط بن سکیں۔ اور یہ واقعہ شیخ صدوق، شیخ توسی نے تہذیب الاحکام کے اندر اور علامہ باقر شریف کرشی نے حیات امام علی کے اندر نقل کیا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام صرف ایک بے مثال لیڈر، بہادری اور ذہانت کی علامت نہیں تھے بلکہ ایک ماہر طبیب بھی تھے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی حقیقی، الہامی اور مکمل علم میرے پاس ہے، میں علم کا مرکز اور منبع ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی میرے پاس موجود علم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی صحیح، مستند اور مکمل ذریعہ ہے تو وہ علی ہیں۔ اب اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی علی کے ذریعے سے آئے گا وہ علم کے شہر یعنی نبی کے علم تک پہنچے گا، گمراہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نہ صرف علم رکھتے ہیں بلکہ اس علم کو سمجھنے اور سمجھانے کا بہترین طریقہ بھی رکھتے ہیں۔ اب اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک دن آپ کی عدالت کے اندر دو مرد ابھی پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ آتے ہیں اور دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے، اور یہ دونوں ہی لوگ اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ خود کچھ کہنے یا پھر پہچاننے کے قابل نہیں تھا اور اس کے علاوہ کوئی گواہ یا پھر ماں باپ بھی موجود نہیں تھے۔ اب یہ فیصلہ لوگوں کے لیے تو مشکل تھا لیکن امام علی نے تحمل اور بصیرت کے ساتھ فیصلہ دیا جو کہ انتہائی حیرت انگیز تھا۔ امام علی نے حکم دیا کہ تم دونوں لوگ باری باری بچے کو اپنی طرف بلاؤ جیسا کہ ایک باپ محبت سے اپنے بیٹے کو بلاتا ہے۔ اب پہلا شخص آگے بڑھا اور اس نے بچے کو پیار سے بلایا لیکن بچہ اس کو ہلکا سا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اب دوسرا شخص آگے آیا اور اس نے جیسے ہی بچے کو بلایا تو بچہ اچانک سے خوش ہو کر ہاتھ پھیلائے اور رینگتے ہوئے اس کی طرف چل پڑا۔ امام علی نے فرمایا کہ یہ بچہ قدرتی طور پر اپنے باپ کو پہچان گیا اور دراصل یہی اس کا اصل باپ ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں تو یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا بلکہ بچوں کے اندر پیدائشی طور پر اپنے ماں باپ کی آواز، خوشبو اور جسم کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور آج کے دور کی چائلڈ سائیکالوجی اور میڈیکل سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک عورت پر الزام لگا کہ اس نے اپنے چھوٹے بچے کو قتل کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے عورت کو بچے کے ساتھ آخری بار دیکھا تھا، اور اب اس فیصلے پر بھی کوئی واضح گواہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی عورت مان رہی تھی کہ اس نے بچے کو مارا ہے، لیکن لوگوں کا پریشر تھا کہ یہی عورت قاتلہ ہے اور اس کو سزا دی جائے۔ امام علی نے اس عورت کو عدالت کے اندر بلایا اور جب یہ آ گئی تو آپ نے خاموشی سے خادم کو حکم دیا کہ ایک ایسا بچہ لاؤ جو کہ اس عورت کے بچے کی عمر کا ہو اور اسے ماں کے سامنے لا کر رکھ دو۔ اب جیسے ہی وہ بچہ عورت کے قریب لایا گیا تو عورت کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے اور اس نے بے اختیار بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور زور زور سے رو کر کہنے لگی کہ میں نے اپنے بچے کو نہیں مارا، میں تو اس کو بچانا چاہتی تھی لیکن وہ مجھ سے الگ کر دیا گیا۔ امام علی نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ عورت قاتلہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک ماں ہی اپنے بچے کی طرف ایسے محبت کے ساتھ لبکتی ہے، قاتلہ کبھی ایسا نہیں کرتی۔ اور پھر بعد میں جب امام نے قاتل کا سراغ لگوایا تو پتہ چلا کہ اصل قاتل واقعی کوئی اور تھا جس نے خود کو بچانے کے لیے اور عورت کو بدنام کرنے کے لیے تمام منصوبہ بنایا تھا۔ اور مولا علی علیہ السلام کی ذہانت کی وجہ سے سوسائٹی کے پریشر کے باوجود بھی کسی بے قصور کو سزا نہیں ملی۔
ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص اچانک سے فوت ہو گیا اور اس کے چہرے اور جسم پر زہر کے آثار دکھائی دے رہے تھے، یعنی کسی نے اس کو زہر دے کر مارا تھا۔ اب اس معاملے کی چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے آخری بار کسی کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ مجھے کھانے کے اندر کچھ زہریلا محسوس ہو رہا ہے۔ اب اس کیس کے اندر بھی قاتل کا کوئی واضح سراغ موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی گواہ موجود تھا، لیکن امام علی نے مرنے والے شخص کے تمام گھریلو ملازمین، دوستوں اور کھانے کے وقت ساتھ موجود لوگوں کو بلا لیا اور آپ نے پوچھا کہ کیا وہ کھانا جس کو کھا کر یہ شخص مرا ہے، کیا وہ ابھی بھی باقی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سب لوگ باری باری وہی کھانا کھائیں جو کہ مرنے والے نے آخری بار کھایا تھا۔ اب یہ سن کر سب لوگ خاموش تھے، لیکن جیسے ہی کھانے کو قریب لایا گیا تو ایک شخص کا چہرہ پیلا پڑنے لگا اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا، تو امام نے فوراً فرمایا کہ یہی قاتل ہے، کیونکہ اگر یہ بے گناہ نہ ہوتا تو کھانے سے اس طرح سے نہ ڈرتا۔ اب تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس شخص نے کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر کھانے کے اندر زہر ملا دیا تھا اور امام علی نے بنا کسی گواہ کے جبر یا پھر تشدد کا سہارا لیے بغیر اس کو ایکسپوز کر دیا۔ اب اس کام کے لیے انہوں نے انسانی فطرت اور خوف کو آزمائش کا ذریعہ بنایا اور قاتل کا لاشعوری خوف ہی اس کی زبان بن گیا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی یہ طریقہ کار بیہیویئر سائیکالوجی اور لائی ڈیٹیکشن کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ اگلا واقعہ جنگ صفین کے بعد کا ہے، جب امام علی علیہ السلام اور امیر شام حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اور جب حضرت علی کی فوج فتح کے قریب پہنچتی ہے تو معاویہ کی فوج نے قرآن نیزوں پر بلند کر کے جنگ کو روکنے کی درخواست کی۔ اب کچھ لوگوں نے یہ دیکھ کر امام علی پر دباؤ ڈالا کہ جنگ روک کر قرآن کے مطابق فیصلے پر راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کوئی جنگ ہو تو قرآن سے اس کا فیصلہ کرواؤ۔ اب امام علی علیہ السلام یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے تاکہ ان کی فوج کے اندر پھوٹ پڑ جائے، لیکن اپنی فوج کی ضد کی وجہ سے آپ نے یہ ریکویسٹ قبول کر لی۔ لیکن بعد میں وہی ہوا، کیونکہ وہی لوگ جو کہ امام کو ثالثی پر مجبور کرنے والے تھے بعد میں کہنے لگے کہ آپ نے اللہ کے حکم کی بجائے انسانوں کے فیصلے کو مانا، آپ نے کفر کیا۔ یعنی ان کے مطابق اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن آپ علی نے دو انسانوں ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص کو ثالث مقرر کر کے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، یعنی آپ نے کفر کیا۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر انسانوں کی بات کو اہمیت دینا ان کے مطابق شرک یا کفر تھا، لہٰذا یہ گروہ خوارج کہلایا اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی، اور انہی لوگوں سے امام علی علیہ السلام نے جنگ نیروان بھی لڑی، ان کو شکست دی اور ان کے جنازوں پر کہا کہ ان کو برا مت کہو کیونکہ ان کو قرآن کی تعویل کی غلطی لگی ہے، لیکن یہ پھر بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اس وقت خوارج کے اعتراض پر مولا علی نے ایسا جواب دیا جو کہ آج بھی انسانوں کی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن صرف ایک کاغذ ہے، اس کے اندر لکھے ہوئے الفاظ خود نہیں بول سکتے اور قرآن کو انسان ہی سمجھتا ہے، اور میں وہ ہوں جو کہ اس قرآن کی صحیح تفسیر اور اس کا مطلب جانتا ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ 18 سے 124۔ اور بالکل قرآن پاک کے اسی علم اور تفسیر کو جاننے کی وجہ سے ہی اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی علم کا دروازہ ہے، جس کسی کو بھی قرآن پاک کا مطلب سمجھنا ہے وہ علی سے بہتر ان کو کوئی نہیں بتا سکتا۔